السلام علیکم محترم ناظرین سامعین، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ میں اپنے اہل و عیال بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے۔ تو راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ نے سورہ المدثر کا آیات 10 تا 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ابھی اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ محترم ناظرین سامعین، ابھی آپ نے آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ سنا۔ ابھی تھوڑی سی اس کی تشریح کی جائے گی۔ بما قدم وأخر، اصل الفاظ ہیں بما قدم وأخر۔ یہ بڑا جامعہ فکرہ ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں۔ ایک معنی اس کے یہ ہے کہ آدمی کو اس روز یہ بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یا بدی کما کر اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجی تھی، اور یہ حساب بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے کیا اثرات وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا تھا، جو اس کے بعد مدت ہائے دراز تک آنے والی نسلوں میں چلتے رہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس سے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے چاہیے تھا، جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کر ڈالا۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا، اس کا پورا حساب تاریخ وار اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ چوتھے معنی یہ ہے کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی، اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے وہ باز رہا اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کو اس کا جرم بتا دیا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ انصاف کے تقاضے برسر عدالت جرم کا ثبوت پیش کیے بغیر پورے نہیں ہوتے، ورنہ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اس کا محتاج
نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے بتائے کہ وہ کیا ہے۔ ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اسے خود تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک چور لاکھ ہیلے اپنی چوری چھپانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے، مگر اس کے اپنے نفس سے تو یہ بات مخفی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے۔ ایک گمراہ آدمی ہزار دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے کہ وہ جس کفر یا دہریت یا شرک کا قائل ہے وہ در حقیقت اس کی ایماندارانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے بے خبر نہیں ہوتا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جمع ہوا ہے، اور ان کی غلطی سمجھنے اور تسلیم کرنے سے دراصل کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ ایک ظالم، ایک بددیانت، ایک بد کردار، ایک حرام خور اپنی بدعمالیوں کے لیے طرح طرح کی معذرتیں پیش کر کے خود اپنے ضمیر تک کا منہ بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ وہ اسے ملامت کرنے سے باز آ جائے اور یہ مان لے کہ واقعی کچھ مجبوریاں، کچھ مصلحتیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ علم تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیا ہے، کس کا حق مارا ہے، کس کی عصمت خراب کی ہے، کس کو دھوکہ دیا ہے، اور کن ناجائز طریقوں سے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اس لیے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت ہر کافر، ہر منافق، ہر فاسق و فاجر اور مجرم خود جانتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کس حیثیت میں آج اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ آج کی آیتوں کا اردو ترجمہ بذریعہ SMS اور واٹس ایپ دوستوں کو بھیجا جائے گا۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم و ناظرین، ابھی آج کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا، اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، اس کے لیے یہ دعا کرے، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پس جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے۔ فوائد: اس میں ایک دوسرے کے حق میں کس طرح دعائے خیر کرنے اور احسان کے بدلے احسان کرنے کا سبق ہے، جس سے باہم محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی ان سنہری تعلیمات پر عمل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین ناظرین محترم، یہ ہے آج کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خوش نصیب دوستوں کو روانہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا قرآنی و حدیث کے میسیج کا ولاگ، جسے سورہ القیامہ کی آیت کے تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح کی صورت میں اور حدیث مبارکہ
کے بذریعہ SMS اور واٹس ایپ اپنے دوستوں کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حاضرین، آخر میں درخواست ہے کہ میرے حق میں بھی آپ دعائے خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔